بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں بڑی ہیں۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے صدیق جان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہوئی ہے۔ منگل کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، ملاقات نہیں ہوتی، علیمہ خان دھرنا دیتی ہیں، واٹر کینن یوز ہوتی ہے، کارکنان جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ بار بار میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ کارکنان جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے کارکنان کا، جو لوگ آپ کے پیچھے ہر طرح کے حالات میں پہنچتے ہیں، یعنی ان کو بار بار کالز دیں گے، وہ بار بار سڑکوں پہ آئیں گے، کب تک وہ نکلتے رہیں گے؟ لوگ تھک بھی جاتے ہیں، آ بھی نہیں سکتے۔ پھر جو قانونی کاروائیاں ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا FIR ہو گئی، 400 کے قریب لوگ اس میں انہوں نے بتا دیے۔ اب ملاقات تو نہیں ہو رہی، علیمہ خان بھی پہنچ جاتی ہیں، جو PTI کی سیاسی قیادت ہے وہ غائب ہے۔ غائب نہیں ہے، اگر سلمان اکرم راجہ صاحب منظر عام پہ آتے ہیں تو گمان یہ ہوتا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو کیا رہی ہیں، PTI سوچ کیا رہی ہے؟ دیکھیں حسن چودھری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ضبط کا پیمانہ لبریز تقریباً ہو چکا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کو بھی پیغام دے دیا گیا ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا تو یہ نہیں ہوا۔ میرا تجزیہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آنے والے منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور پارٹی کوئی سخت اقدام نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ پھٹ پڑیں گی، اور وہ ایسی گفتگو کر دیں گی جو کہ PTI کی جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بہت ڈسٹرب ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے، وہ بہت دکھ، تکلیف اور اذیت میں ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہے، درد ہے، تکلیف ہے کہ ان کے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھی بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کے فورم کی بھی رپورٹ آ گئی، عمران خان کے بیٹے بھی انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر کہیں نظر نہیں آتی تو PTI کی مرکزی قیادت نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، میں تو سوال بار بار یہ اٹھا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پہلی بار ان کی بہن کو زمین پر گرایا گیا، ان کا دوپٹہ چھینا گیا، نوری نیازی صاحبہ کا تو بہت جارحانہ ایک جامع پریس کانفرنس ہوتی ہے KP ہاؤس میں، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بار عمران خان صاحب کی جو بہنیں، ان کے اوپر جب واٹر کینن پھینکا جاتا ہے، واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے، اور ایسی خوفناک ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ جو ہر ایک کو افسردہ کر دیتی ہیں، اور بہت تکلیف دہ ویڈیوز آتی ہیں۔ PTI کے اراکین اسمبلی اور ان کی قیادت، اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، اجلاس سے نکل کے اور جو قومی اسمبلی کے اندر وہ جو جگہ ہے وہاں پہ پریس کانفرنس ٹائپ کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلی بار جو انہوں نے ریئیکشن دیا تھا اس سے 50% سے بھی کم ریئیکشن دیا۔ اور اس روز کی معذرت آپ کو کاٹنے کے لیے گفتگو آپ کی، سر، اس روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور کورم کی نشاندہی ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ رات کو جو ویژولز آئے عمران خان کی بہن واٹر کینن، پانی کے اس تیز پریشر یا دباؤ کی وجہ سے سڑک پہ گری ہوئی ہیں، وہ بھی ویژولز بڑے سٹرونگ تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ کنڈیم کرتے، پارلیمنٹ میں بات کرتے، کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور اجلاس ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آ جائیں، جب تیسری بار ہوا پرسوں رات کو، تو کل بدھ کے دن پورے دن میں کوئی پریس کانفرنس سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں کرتے، چاروں صوبے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ وہ مخصوص نشستوں والی وہ خواتین جن کو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں بھی چاہیے تھیں، چاروں صوبوں میں بھی چاہیے تھیں، وہ بھی کہیں پریس کانفرنس نہیں کرتی۔ بھئی اگر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ خواتین تو بالکل ہی غائب ہیں ویسے، ٹھیک ہے، تو کہاں ہیں؟ دیکھیں، کمل شوذف صاحبہ، ان کو سزا ہوئی، عمران خان سے وفا کے جرم میں ہوئی، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں ہے، لیکن ویمن ونگ نے کیا کیا؟ عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو حملہ ہوا، ویمن ونگ نے کیا کیا؟ کیا کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ کیا وکلا نے کو؟ میرا سوال یہ، سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، خواتین نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ ایسے موقعوں پہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کہ خواتین کو بھیجیں، کیونکہ یہ خواتین کا میٹر ہے، وہ جب بات کریں گی تو ایک اس کا اور امپیکٹ آئے گا۔ وکلا نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو یار، یہ ہے آپ لوگوں کا عمران خان کے ساتھ رشتہ، یہ ہے آپ کی عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ ہے آپ کی عمران خان کے ساتھ اخلاص، کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی بہنوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے نامزد کردہ لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ حملہ ہوتا ہے، ان کو بھی اس جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں بدھ کے دن۔ کہیں آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نظر نہیں آتے ایز اے سیکرٹری جنرل۔ آپ کی پارٹی کی اگر یہ حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے کہ عمران خان اور کو آئسولیٹ کرنے پر
اور عمران خان کی بہنوں پر حملہ کرنے کے بعد بھی آپ پورا دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, کوئی ریئیکٹ نہیں کر سکتے, کوئی نیریٹو نہیں بنا سکتے, کوئی حکومت کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے, تو اور آپ کے کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے آپ بات نہیں کر پاتے. آپ کا وہ جو اس دن جو کچھ, مطلب آپ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے. دیکھیں صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سنگل آؤٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, وجہ باقی لوگ نہیں رک جائیں نہیں, میں ویسے وہ میں وجہ سمجھ رہا ہوں آپ کی. عمران خان صاحب نے ان کے حوالے کی ہے پارٹی, وہ آپ غالباً یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے. جی بالکل. باقی لوگ جو بڑے مدبر سیاستدان ہیں, اسد قیصر صاحب کہاں پہ ہیں؟ میں ان کو الزام بالکل نہیں دوں گا, میں بالکل الزام نہیں دوں گا, میں بالکل الزام نہیں دوں گا. سر خان صاحب نے پارٹی پوری حوالے کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے. انہوں نے جتنا امپاور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کر دیا ہے, اتنا پی ٹی آئی کی تاریخ میں کوئی سیکرٹری جنرل امپاور نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ آپ نا ساری جمع تفریق کر لیں. پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے ہیں انٹرنل لڑائی کو, اس سے عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ انٹرنل لڑائی کس نے ختم کروانی ہے؟ سیکرٹری جنرل نے. جی ان کا میڈیا جو ہے وہ اکانومی کے اوپر عوامی ایشوز پہ بات نہیں کر رہا, یہ کس نے کروانی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے. امیدواروں کے اوپر مسئلہ تھا, یہ بار الیکشن میں کس نے حل کروانا تھا؟ سیکرٹری جنرل نے. پارٹی کے اندر اگر کوئی پالیسی کو وائلیٹ کر رہا ہے, کس نے کرنا ہے؟ سیکرٹری جنرل نے. اگر علامہ راجہ ناصر عباس کی بات سینٹرز نہیں بات مان رہے, کس نے ایکشن لینا ہے؟ سیکرٹری جنرل نے. ایم این ایز اگر محمود خان جگزئی صاحب کی بات نہیں مان رہے, کس نے ایکشن لینا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے. بھائی مسئلہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جس دن عمران خان کو سمجھ آ گئی نا, دیکھیں عمران خان انسان ہے, ٹھیک ہے, غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور وہ آگے بھی غلطیاں کریں گے. انہوں نے علی احمد گنڈا پور صاحب کو لگایا نا, بعد میں انہوں نے کہا یار میں نے تو ایک نیتی سے لگایا تھا لیکن میرا فیصلہ غلط تھا. انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہے نا, یہ مانتے ہیں نا کہ عمران خان بھی کسی پہ اندھا جو اعتماد کرتے ہیں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں نا, اب میں اس بات پہ کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنانا ہے. جس طرح سے وہ انٹرنل لڑائیاں نہیں ختم کروا پا رہے, انٹرنل کوارڈینیشن نہیں کروا پا رہے, اس طرح سے نیریٹو نہیں بنوا پا رہے, اس طرح سے مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل کتنی بار انٹرنیشنل میڈیا سے پریس کانفرنس کی ہے؟ کر سکتے ہیں نا, ان کے پاس ایک مطلب ایک کیپیسٹی ہے ان کی. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھے اڑا کے رکھ دیں, وہ اتنے زبردست وہ بولنے والے ہیں, اتنی کلیئرٹی ہے ان کو. پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے مقدمات انہوں نے لڑے ہوئے ہیں, ان سے بہتر کون بولنا جانتا ہے؟ اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں بہت شاندار کرتے ہیں, جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں, آپ کے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے کہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کے 70-80 ہزار 40 ہزار 50 ہزار کے نکلنے سے یہ نظام نہیں گرے گا جب تک قوم نہیں نکلے گی, بالکل ٹھیک کہا ہے. ان چیزوں پہ میں ان کو بالکل کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ان کو بار بار یہ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ بھائی وہ اردلی نہیں ہے, وہ لیلے نہیں ہے, وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن اس اخلاص کے عمران خان نے اچار ڈالنے کہ عمران خان کی رہائی کو تو چھوڑے, عمران خان کے ساتھ بہنوں کی ملاقات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخلص ہیں لیکن وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں بنا پا رہے. ان کی میں تو حیران ہوں کہ 2 تاریخ کو عمران خان کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی بنائیں, 12 کو بناتے ہیں, آج 18 تاریخ ہو گئی, ابھی تک پولیٹیکل کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. اطلاعات ہے کیونکہ اجلاس ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, کیا کوئی اس کا اعلامیہ آیا ہے, کوئی اس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ سیکرٹری جنرل صاحب سے کوئی پوچھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا. بھائی سینٹرل کوارڈینیشن کی جگہ نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب کی بات سینیٹرز اور ایم این ایز نہیں مان رہے, کیا ایکشن لیا سیکرٹری جنرل نے؟ مطلب کہ آپ کو سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں اگر کسی نے ختم کروانی ہے یا کسی نے اتھارٹی اپنی ایکسرسائز کرنی تو سیکرٹری جنرل ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے, میں تو حیران ہوں. تو علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ اب ظاہر ہے ناراض ہیں پارٹی سے, غصے میں بھی ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر منگل کو ملاقات نہیں ہوتی, اس دن علیمہ خانم جو گفتگو کریں گی, اور ان کو کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کی بہنیں اگر اس بات پہ رہیں گی نا کہ جی پارٹی کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا تو پارٹی کو نقصان ہوگا, پارٹی ہے کہاں پہ؟ نصرت جاوید صاحب نے آج جو ابھی لاسٹ ہم شو کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم کے حوالے کر دے عمران خان پارٹی تو پی ٹی آئی کے آدھے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ ختم. اچھا, وہ ان کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو برصغیر ہے یہاں سب کانٹیننٹ میں, یہاں پہ موروثی سیاست جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے, جرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ ہی ایسا ہے یہاں پہ. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کا برا ٹائم تھا
تو کلثوم نواز آئی تھی میدان میں، اور اس کے بعد حالیہ وہ ریسنٹ ٹائمز کا بات کرتے ہیں تو مریم نواز کا کہتے ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو آئی تھیں. وہ اس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد ان کی جو بہن ہے وہ آئی تھی میدان میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مروثیت نہیں ہے، یہ ہمارا یہاں کا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے. علیمہ خانم جو ہیں ان کو اختیارات دینے چاہیے تاکہ پی ٹی آئی کے مسائل ختم ہوں اور کیا فیصلہ کرنا ہے وہ کر سکیں. پیرالل ایک اور رائے بھی آتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خانم چونکہ پولیٹیکلی اتنی وہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی رائے ہے ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میٹرز جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیالہ کے باہر جا کے اس طریقے سے بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ گئی ہیں 5 بجے تک ملاقات کا ٹائم ہے، چلیں آدھا گھنٹہ بیٹھے، احتجاج کیا، ریکارڈ کروا کے پریس ٹاک کی، سخت جو بھی گفتگو کرنی ہے آپ چلے جائیں. آپ جو ایپیسوڈ کریٹ کرتے ہیں اپنے کارکنان کو بار بار آپ، یعنی وہی جو میں نے پہلے بات کی، ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. پھر ان کو پوچھنے بھی کوئی نہیں جاتا کارکنان کو، پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں، دفتر اس طریقے سے نہیں ہے، سوشل میڈیا یا باقی جو ان کے انتظامی معاملات دیکھنے والے لوگ تھے ان کی سیلریز تک نہیں آ رہی ہیں تو وہ پوری نہیں آ رہی. یعنی ایک مسئلہ نہیں ہے نا پی ٹی آئی کا، درجنوں مسائل ہیں. تو ایسے میں علیمہ خانم جو ہیں جب وہ آ جاتی ہیں اور آ کے پارٹی رہنماؤں پہ تنقید شروع کر دیں یا پارٹی جو سوچ رہی ہے اس کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیں، تو اس سے جو اراکین ہیں وہ متنفر ہوں گے، ان کے لیے میں مسائل بات ہوں آپ گے. کی سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اسد چودھری صاحب، اگر پارٹی کچھ کر رہی ہوتی نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار علیمہ خانم صاحب کو ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، یار وہ بیچارے کر رہے ہیں. وہ کر ہی کچھ نہیں رہے نا، وہ بھائی کر ہی کچھ نہیں رہے. میں تو آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے ڈیالہ کے باہر، جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے واقعات کم ہوئے ہوں، اس کے اوپر پارٹی نے ریئیکشن ہی سارے دن کوئی نہیں دیا، بات ہی کوئی نہیں کی. اور بھائی سینٹ کے اندر پریویلیج موشن موو ہو جاتی، قومی اسمبلی میں ہو جاتی، جو ایم این اے کے ساتھ ہوا ہے پنجاب کے ایم پی ایس تھے ادھر پریویلیج موشن موو ہو جاتی. مینا خان آفریدی کے ساتھ جو ہوا سینئر منسٹر کے ساتھ، ادھر کو کے پی اسمبلی میں کچھ ہو جاتا، سارے بیٹھ کے چاروں صوبوں کو پریس کانفرنسز ہوتی، جی بی میں جے کے میں کو پریس کانفرنس ہوتی، کوئی ریئیکشن دیا جاتا، کوئی بات ہوتی، کوئی پیغام ہوتا، حکومت کو کہتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری یہ تم نے کیا کیا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے بتاتے، مطلب کہتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ میسج دیتے ہیں نا کہ یار کوئی بہت غلط چیز ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے بدھ کے دن کنڈکٹ سے آپ کو لگے کہ کچھ غلط ہوا ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے. ایک بات اور دیکھیں، اگر عمران خان کی یعنی ایک ہفتہ ملاقات ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے بھی ملاقات کرنے کے لیے علیمہ خانم گئی ہیں اور انہوں نے کال دے دی اور بہت بندے آ گئے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے، آپ ملاقات کرنے گئی ہیں، آپ جلسہ کرنے تو نہیں گئی. لیکن جب ان کے بھائی کو کہتے تنہائی میں رکھا جائے گا اور پریس کانفرنسز کر کے کہا جائے گا کہ وہ ملک دشمن ہے اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور وزیر بیٹھ کے کہیں گے کہ مطلب اس کا فتنے کا سر کو چلنا ہوگا، اور ایسے میسج دیں گے کہ بھائی عمران خان کا خاتمہ ضروری ہے، اور پھر اس کی ملاقات بھی نہیں کرائی جائے گی، ان کی صحت کے حوالے سے بھی نہیں پتہ چلے گا، تو بہنیں کیوں نہیں بیٹھیں گی؟ بہنیں تو بیٹھیں گی، پارٹی پوری کو بیٹھنا چاہیے، تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. کیا ان کا لیڈر نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے پولیٹیکل میٹرز میں علیمہ خانم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کی ٹوٹل ذمہ داری اگر آپ علیمہ خانم کو دے دیں، میرا نہیں خیال کہ چند ہفتوں میں وہ ایسا ماحول ہی بنا دیں گی کہ عمران خان کی رہائی کی آثار نظر آنے لگ جائیں گے. اس وقت جو سلمان اقمناجہ مناجہ کر رہے ہیں، مجھے تو اگلے 5 سال بھی عمران خان تو وہ ایسی چیزیں بھی تو کروا سکتی ہیں نا علیمہ خان. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹینشنلی کروا سکتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں مطلب جس کے بعد جو حکومت کی خواہش ہے پابندی لگ جائے، پی ٹی آئی بین ہو جائے. پی ٹی آئی پہلے بھی بین ہے، وہ ٹھیک ہے ایگزسٹ اس طریقے سے نہیں ہے ایز اے پارٹی. سر کوئی کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ کچھ کریں تو صحیح نا، غلطیاں بھی آپ سے ہوں گی ٹھیک ہے، لیکن کچھ کریں تو صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں، اب علیمہ خانم صاحبہ کی مجھے کسی نے رائے بتائی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اگلی اس پہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کے پی اور کے پی کے تمام راستے بند کرنے چاہیے. اور میری یہ اطلاع اب ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو اندر لوگ ہیں جو رابطوں میں ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے کوششیں شروع کر اسلام آباد میں جو موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہیں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بڑے ہیں، وہ ایسے ہی کہتے ہیں ان کو، آپ بڑے، میں آپ کو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں. میں پوری بات صرف آپ بڑے ہیں اور ہمیں اب بہت سخت ہمارے اوپر دباؤ ہے. اگر آپ نے عمران خان سے بہنوں کو نہ ملنے دیا، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم کرنا نہیں چاہتے، ہماری منت ہے، ترلا ہے، ہمارے ہاتھ جوڑے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے. عمران خان بتا رہا غلط تھا کر کہ یہ تو جا کے طلال چودھری کے بھی ترلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کمنگ ٹیوزڈے کو ملاقات نہ ہوئی تو بہت ایکسٹریم سٹیپ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ ایکسٹریم سٹیپ میں سلمان اقمناجہ صاحب کی طرف سے نہیں دیکھ رہا،
ان سے تو اب میں بالکل مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ بھی ڈلیور کر سکتے ہیں جس طرح کا ان کا کل کنڈکٹ تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہ آپ نے جتنی تنقید کر دی ہے نا آپ کو فون آ جائے گا. نہیں میرا ان کے ساتھ بہت احترام کا تعلق ہے. میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں جہاں ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے. لوگ صدیق جان تنقید صاحب کر رہے ہیں ان سہیل کی تعریف بھی افریدی کرتا ہوں. کا نام ہم نے دیکھا آتا رہا ملاقات کے لیے, تو آج جو لسٹ دی گئی ہے اس میں سہیل افریدی کا نام نہیں ہے. وہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. مختصر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے لاہور جانا تھا, وہ لاہور کی طرف رواں دواں تھے, اور وزیران کے گھروں میں جانا تھا. لاہور کو اور پنجاب کو فوکس اب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن وہ پھر راستے سے واپس چلے گئے کیونکہ انہوں نے علی حمزہ صاحبہ نے شاید کہا کہ ہمیں ایک ہفتہ دیں تاکہ آپ کے شایع نشان جو ہے وہ استقبال کیا جا سکے اور چیزیں جو ہے وہ تیاریاں کی جا سکیں. اچھا, شان شان استقبال کیا ان کا ہونا؟ نہیں وہ ظاہر ہے تنظیمات کو ایکٹیو کریں گے. سی ایم جا رہا ہے, اس کا ایک ظاہر ہے ایک تنظیمی لاہور میں سطح پہ. تنظیم ہے پی ٹی اے کی؟ جب کمپین چلانی ہوتی ہے تو تنظیم نکل آتی ہے. جب الیکشن کمپین چلانی تھی حماد اظہر صاحب کی کزن کی, تو آپ کو نظر آئی نہیں حماد اظہر صاحب ایکٹیو؟ جب کرنا ہوتا ہے کچھ تو آ جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے بہت شکریہ ہیں. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.